अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नसीम अख्तर तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब हाउस चैनल की तरफों सोच विचार गोजी प्रोग्राम में शामिल तमाम सामीन ते नाज़रीन और मेहमान शख्सियताना दिल की डूंगाई संजियाना। सामीन जिस राजे तम सब जाने कि जुलाई 2021 में क्लब हाउस प्लेटफॉर्म पर गोजी प्रोग्राम में पहल करता तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब हाउस चैनल ने गोजी जुबान वादब और गोजी कौम की तरक्की ते सकाफत का वादा वास्ते सोच विचारना संग गोजी प्रोग्राम शुरू कियो थो। जुलाई 2021 ते इस वेले तोड़ी इस क्लब पर लगभग 60 के करीब बक बक नोईद का गोजी प्रोग्राम मुनक्किद हो चुके हैं और इन प्रोग्रामां ना कामयाब बनाने में सामीन को खास रोल है और हमारी टीम इस काम ना अंजाम देने में कितनी कामयाब हुई है यह गल सामीन ही दस सकें। बक बक सिलसिला के तहत जारी प्रोग्राम नवों बातों करता हम आज शायरा संग मलाटी सिलसिलो शुरू कर रहे हैं जिसके तहत तरन्नुम शानदार गोजी शायरी पढ़ने वाला खिता जनाब तय खिता पीर पंजाल का दो बुजुर्ग शायर जनाब खुदा बख्श ख्याली साहब ते मोहम्मद बशीर लोहार साहब आज हमारा मेहमान बने हैं। ये दो ही शख्सियात ऊंचा कद का शायर ते अदीब हैं और ना सिर्फ गोजी बल्कि पहाड़ी पंजाबी ते उर्दू में भी शायरी करें और लोकगीत भी लिखें। आज की महफिल ना तरन्नुम संग गोजी शायरी ते लोक गीतां के नाल नाल मेहमाना संग गलबात भी की जाएगी। खास गल यह है कि जिस भी महफिल में मोहतरम मोहम्मद बशीर लोहार साहब ते खुदा बख्श ख्याली साहब तरन्नुम में शायरी पढ़ें या गीत गाएं उस महफिल का सामीन ते नाजरीन वाह वाह कर उठें। और मॉडरेटर्स नो और हमारा मेहमान शख्सियात नाम भी ज़रूर फॉलो भी कर लियो ताकि आता जितना भी प्रोग्राम होएगा तारीख पहुंच में आ जाएगा और तम उनमें शिरकत कर सकेंगे। तो सामीन हमारी दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हस्ती भी हमारे नाल शामिल हो चुकी हैं तो एक बार फिर अपनी दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान हस्तियां ना जी आए ना क्या और इत मौजूद हर इंसान हमारे वास्ते मुअज़्ज़ज़ है मोहतरम है ख्वाह वे सामीन है या हमारा टीम मेंबर है और हमारा ये मेहमान हस्तियां को तक के कहनो और सामीन इस लाइव प्रोग्राम में यो भी एतराफ़ करती चलूँ कि आज का प्रोग्राम में शामिल दोनों मुअज़्ज़ज़ हस्ती बशीर लोहार साहब और खुदा बख्श ख्याली साहब इनकी शायरी की मैं बजाते खुद भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इनकी आवाज़ में वाकई जादू है और आप भी इन्हें बहुत पसंद करूँ तो सामीन मेरा ख्याल में तारी तिशरगी ना मज़ीद ना बताता और मज़ीद ताख़ीर ना करता शुरू करांगा। सबसे पहला जनाब मोहम्मद बशीर लोहार और आते सर बहुत खुश आमदीद और हम बहुत तमना इज्जत के नाल इल्तमास करांगा कि तम अपनी माइक ना अनम्यूट करें और हमारी सलाम भी कबूल करें और फिर अपनो हाल अहवाल पहले सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसीम साहब जी जी बहुत शुक्रिया सर और उसके बाद हम बाकायदा गलबात शुरू करांगा तो मैं इल्तमास करूंगी तारिक इब्रार साहब और आना कि वे शुरुआत करें। जी तारिक साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज पहुंच रही है तो नसीम भाजी तुम दसो। जी जी बिल्कुल थारी आवाज आ तमाम सामीन अस्सलाम वालेकुम और तमाम मेहमान शख्सियात को बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने अपना कीमती लफ्जों वेलो दितो और आज को प्रोग्राम बहुत ही खास है। हम ऐसी शख्सियात में सुनने जा रहे हैं जिन्हों सुनना एक एजाज है। इन्होंने अदब बिलखसूस गोजरी अदब में अपना शानदार रोल अदा किया है। जनाब मोहम्मद बशीर लोहार साहब, खुदा बख्श साहब,
थारो सर इस्तकबाल है। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जी जी तारिक भाई शायद लीव हो गए हैं, ग्लिच है शायद नेटवर्क में थोड़ो, जल्दी वापस आ जाएगा। जी 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 तारिक भाई। मेरे मोहम्मद बशीर लोहार साहब ना पहलो सवाल है सर, तुम दसो कि थारो बचपन की गुजरियो, बुनियादी तालीम कितों हासिल की और शायरी केड़ी क्लास में शुरू की। जी उम्मीद है कि तुम शायरी भी सुनावेगा और बाद में और पहला जड़ी है अपनी गलबात रखें। जी सर। जनाब, मैं हूँ अपना डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तहसील सुरकोट, ग्राम मलोट के नाल ताल्लुक रखूं। मेरो बचपन, मेरो जन्म ही इसे मलोट की धरती के बिच होयो। बड़ा गरीब जा खानदान के नाल ताल्लुक रखूं। ते मेरा जन्म लेता ही मेरी वालदा साहिबा को इंतकाल हो गया तो, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई जी है बहुत बड़ी काफी पीछे रह गई। और मैं तो मलोट ही मां प्राइमरी पास की थी और फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल सांगड़ा के बीच हूँ गयो। 10वीं तक मैं अपनी तालीम हासिल करी थी, लेकिन वो तो मिना एक रुकावट बड़ी पैदा हुई थी कि जिस वक्त मिना पढ़ में लई थी मैट्रिक, लेकिन मेरा इम्तहान के वास्ते मिना वाल साहब और मैं उन्हें क्यों कि मिना 50 रुपये लोड़े तो सिर्फ कि फार्म भराने के वास्ते एग्जामिनेशन वास्ते, उन्हें बड़ो उफ कियो कि बच्चा मेरे को 50 रुपये नहीं बनतो। बस उतना ही फिर मैं अपनी पढ़ाई को जो खातो तो वो बंद कर छड़ियो। तो शायरी के बारे में इससे वजह से, फिर इसे तकलीफ की वजह से, इसे अफसोस की वजह से फिर शायरी भी मैं शुरू कर ली। पहला लोगों का कोई गीत गात बोलूं शुरू तो, क्योंकि मेरी आवाज बड़ी पहला बेहतरीन वैसी आवाज ही बोलूं शुरू की थी मैं। पहला मेरी आवाज अल्लाह पाक ने बख्शी हुई थी खूबसूरत, लोगों का शेर अशार गुनगुनाते रहूं तो उसके बाद आस्ता आस्ता मैं अपनी शायरी शुरू कर ली। शायरी मेरी ना तकरीबन मेरे ख्याल में कि मैं बहुत छोटी उम्र के बिच में शायरी शुरू कर ली थी कि मिलना भी दर्द भी अफसोस अपना जरा था भी गरीबी का, या मिलना पढ़ने को वो एहसास चलो मिलना खत्म हो गई तो अफसोस था भी, या मेरी आने वाली जड़ी जिंदगी है उसका बारे में भी मैंने यो पता तो कि मेरी जिंदगी किस तरह गुजरेगी। इस हालात के बीच मैंने ये अफसोस का मैं कोई इशार शुरू करना शुरू कर लिया, तो जिसके बीच मिला यो पता भी नहीं था कि मिलना ये लोग जी शायर किंगा हूँ शायर होंगे, बल्कि मिलना एवं तुक शुक जोड़ते रहे हूँ जिन्हें तुक का हम अपनी गोजरी में। तो फिर सीआरपी ज्यादातर हूँ लिखने लग गयो तो सीआरपी को ज्यादातर इंशाल्लाह हूँ काफी मिला माहिर हो गए तो सीआरपी को। उसके बाद हूँ जिस वक्त कोई खातो लगो इसको गजला नजमा को बाहर निकले जिस वक्त हूँ इस मैदान बाहर मैदान में निकले जिस वक्त लोगों ने बुलाए हूँ, आप नहीं निकले हूँ, लोगों ने बुलाए हूँ, मैंने आवाज मेरी सुनी, मेरी शायरी सुनी, उस वक्त लोगों ने क्यों कि भाई मुशायरा में अकेडमिक कल्चर में या रेडियो स्टेशन के बिचों मैंने बुलाए गयो बड़ी शौक के नाल। तो फिर उस वक्त मैंने पता लगो कि मैंने लोग शायर के, तो फिर ये कोई थोड़ा बहुत जो कोई मैं लिखो जब वो सारी नजर की हो तो हमने सुनी हुआ है वो, और जनाब सारी नजर करूंगा जिस वक्त हम मेरा हुक्म करें। जी जी बहुत शुक्रिया। बहुत सोहनी गल तम कर रहा था और हम इतना खो चुके था थारी गल बात में कि यूं ही नहीं पता लगो तुमने किस वक्त गल अपनी खत्म की। बहुत खूबसूरत गल बात थारी। और सर हम तमना इल्तमास करांगा कि तम हमना नवाजें अपना कलाम नाल और तरन्नुम सुनाएं ते फिर की गल है।
میں ایک غزل ساری نظر کروں جی ضرور جیڑی جے اس سے رنگ لگا لگی ہوئی دکھاں گا بارہ ماں تے کسی پر یقین نہیں آتو کہ میری کوئی یقین کرے گو اعتبار کرے گو تے اسے اسی ترنم کے بچ اور اسی خیال کے بچ میں ایک غزل لکھی ہے جیڑی تھاری نظر کروں دکھاں گی چھیڑ تو کہانی تینا اعتبار نہیں سے دکھاں گی چھیڑ تو کہانی تینا اعتبار نہیں سے تم دکھ افسوس نہیں کر سے تے اتنو چار نہیں سے ٹوٹی بیا کشتی غماں کانگ کالی ماں میری ٹوٹی بیا کشتی ڈوبے گی سامنے تیرے تے تم وچ کار نہیں سے دکھاں درداں گا دریا ور کائے بٹلانگ نہیں ہوتی دکھاں درداں گا دریا ور کائے بٹلانگ نہیں ہوتی نہیں پار چڑھ سکسوں تے تو رنیا سے میری ککھاں گی کلی ماں تو اج ایک نیس کھڑ جائی میری ککھاں گی کلی ماں تو اج ایک نیس کھڑ جائی منا قسمت دسے اپنی تو دوجی وار نہیں سے منا قسمت دسے اپنی تو دوجی وار نہیں سے مرم پٹی جنا کی تے میرا اس دل کا زخمانگی مرم پٹی جے نہ کیتے میرا اس دل کا زخمانگی تیرے بیڑے میرا جیسو کوئی بیمار نہیں سے تیرے بیڑے میرا جیسو کوئی بیمار نہیں سے تو اف چوف جے نہیں کر سے منا دکھ ہور لگے گا تو اف چوف جے نہیں کر سے منا دکھ ہور لگے گا سڑے گو کال جو میرو اڑمبو بار نہیں سے سڑے گو کال جو میرو اڑمبو بار نہیں سے او دل کا پیت بھی دس تو بشیرو ڈیک بھی رکھ تو او دل کا پیت بھی دس تو بشیرو ڈیک بھی رکھ دو
لگی رہیں گی یہ اختاڑے تیرا اقرار نیازیں لگی رہیں گی یہ اختاڑے تیرا اقرار نیازیں دکھاں گی چھیڑ تو گانے تینا اعتبار نیازیں واہ واہ واہ، کیا خوبصورت آواز اور ویسو ہی خوبصورت کلام۔ مینیں یاد ہے سر کہ تمنا پہلی بار لائف میں ٹرائبل فیسٹیول میں سنیا تھو اور تھاری آواز اور کلام نے میرا ذہن وری خاص چھاپ چھوڑی تھی۔ وہ کیفیت کافی دن تک طاری رہی کہ میں تھاری غزل بھی گنگناتی رہی، اور اس کے بعد میرا خیال ماں تمنا کلچر اکیڈمی میں میری ملاقات ہوئی، اور ہماری خوش نصیبی کہ آج پھر تمنا لائف سنن کو موقع ہمنا ایک کلب ہاؤس پر ملیو۔ واہی تاثیر واہی تازگی، ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے۔ شکریہ جناب، بہت بہت پسند کرنے کو بہت بہت شکریہ جناب۔ جی سر، تھارا مشکور ہاں کہ تم آیا، تم نے وقت دیو۔ تھارے نال گل بات کو سلسلہ جاری رہے گو، تم ہمارے نال بنیا ہوا ہے، ہم پھر تھارے دل واپس مڑاں گا۔ اور جی سامعین، جی جی، اور سامعین ہن ہم چلاں گا ہماری آج کی دوسری معزز مہمان ہستی جناب خدا بخش خیالی ہوراں کی طرف۔ کسی تعارف کا محتاج نہیں، جتنا اچھا شاعر، جتنی سونی آواز، اتنی ہی خوبصورتی انسان کا طور پر، اتنا ہی خوبصورت انسان۔ مائک نہ انمیوٹ کریں اور سب سے پہلا ہم نہ اپنی خیر خیریت سنائیں۔ خوش آمدید سر، السلام علیکم۔ جی بالکل ٹھیک آواز آ رہی ہے تھاری۔ سب تو پہلے ہوں ابرا چودھری ابرار کلب ہاؤس بھی کچھ ٹھارا روبرو کچھ سکھاں کچھ سکھاواں تو بہت شکریہ سر، ہم مشکور ہیں، تم نے عزت بخشی ہمنا اور تم تشریف لایا۔ تو سر ہم سب سے پہلا تھرا تے اج شاعری در کس طرح مڑیا، شاعری در کس طرح آیا، واقعی گل تھی، اور کس عمر میں تم نے شاعری شروع کی تھی، اس بارے میں ہم نے سناؤ سب سے پہلے۔ جی میں ضلع ڈوڈا کی تحصیل گندو جڑی لاسٹ ہماچل کی باؤنڈری کے نزدیک پہ ہے، ات کا ملت گرام میں رہنے والوں ہاں، اور اپنی تربیت تعلیمی تربیت کو آغاز جڑو ہے وہ اپنا ہی گھر میں بلکہ اپنی ٹوک میں 5ویں تک پڑھے ہوا ہے، اور میرا استاد محترم پونچھ کا شیندرا گراں کا رہنے والا عبد الرحمان آزاد صاحب تھا، جنہوں نے انگلی پکڑ کے قاعدہ تو لے کے 5ویں تک میں نے پڑھاؤ، اور دوران پڑھائی میں جد 9ویں کلاس تے ہوں 4تھی کلاس میں پڑھوں تھو تے میری والدہ محترم اس دنیا کا سفر تو کوچ کر گئی، تو ایک کافی دکھ محسوس ہوا تھو جب تھوڑو بڈیرو ہوئے تے کدھر بیاہ شادیاں خوشی غمی میں جد بھی جاؤں تھو تو بچہ نہ اپنی مائیں کے نال پیاری پیاری گل کر تو سنتو رہوں تھو اور بڑو غمگین اپنا آپ نے محسوس کروں تھو، تے اس دور میں کوشش کروں تھو کہ عبدالستار اکرم احمدی اور گلزار یوسف لوگ پڑھے میں تے انہاں کے نزدیک جا کے بحث کہتے وے سننی، تو آہستہ آہستہ منا بھی لفظ لفظ لکھن کو شوق پہ گئے، تو لگ بھگ 9ویں کلاس میں یعنی 1986 کی گل ہے کہ تھوڑی جی میری شاعری کی شروعات ہوئی، اور اس کی حوصلہ افزائی جڑی وہ 11ویں کلاس میں گجر ہوسٹل ڈوڈا میں جد حاجی بلند خان صاحب مرحوم کے نال ریڈیو سٹیشن تو کچھ لوگ تھا تے اس ویلے انہوں نے اس بچہ نال انٹروڈکشن کے دوران
क्योंकि अगर क्या थारा में कोई गा भी सके। उस दौरान में एक गीत जो बड़ो मशहूर गीत है पूरा हिंदुस्तान में, इस कुकू का बोला ने मेरा दर्द जगा छोड़िया, मदहोश था मुदतांगा अज फिर तड़फा छोड़िया। तो ये मेरा बड़ा भाई मोहतरम अली मोहम्मद गुलजार साहब को लिखे हुए गीत हो, तो हूँ इसना गुनगुनातो रहूँ थो। बाद में वो गीत अधूरो थो, बाकी मैं मुकम्मल कियो, जिसकी आगाज बशीर मुस्ताना साहब ने की है। आहिस्ता आहिस्ता मिना भी मौको मिलो कि चौधरी अब्दुल गनी इंजीनियर में था, उन्होंने उस वेले बतौर इनाम 800 रुपये गुजर हॉस्टल मेरा नाम पर भेजो, तो उतो मैंने काफ़ी खुशी हुई और मेरी कलम जड़ी है वह अगे काम करना शुरू कर गई। आहिस्ता आहिस्ता जनाब हसन परवाज साहब को मुझे शुक्र गुजार है कि उन्होंने मैंने मौको बख्शो रेडियो स्टेशन पर जान को। तो फिर लगभग तकरीबन 96-97 में मैं बल्कि 94 तो रेडियो स्टेशन में काम करते रहो, जाते रहो, बुलाता रहा, अपना टुट्टा फुटा अल्फाज पेश करते रहो। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सोहनी गल तुमने सुनाई, और वाकई अगर हौसला अफजाई की जाए तो इंसान में एक ताकत आ जाए, एक तवानाई आ जाए, और वो मज़ीद और खूबसूरती नाल निखर के सामने आए। बहुत शुक्रिया। तो सर या तो बेइंसाफी होएगी ना कि हुन जे तुम पहला शायरी नहीं सुनाएंगा, अपनो कलाम नहीं सुनाएंगा, तो अगे अगर हम गलबात करता रहा तो हमारा सामीन तो नाराज हो जाएगा। तो फिर तुम हमने पहले अपना कलाम सुनाओ और तरन्नुम सुनाएगा, तो फिर तो दूसरी गल हो जाएगी, माहौल में ताजगी मिलेगी इंशाल्लाह। तो चलो इल्तिमास है कि तरन्नुम सुनाएं। तरन्नम के काबल तो नहीं, बहरहाल हुक्म की तामील करता बा। एक पहले एक छोटी जी गज़ल का चंद इशार तरन्नम पढ़ूंगा, उस तो बाद तब ना एक छोटो जो गोजरी गीत भी अपनों लिखे भी सुनाऊंगा। गज़ल को इस तरह जे अर्ज की है। इल्म तू बाज यो दिल वैरान जो लगे, इल्म तू बाज यो दिल वैरान जो लगे, कर यतीम गो जिसरा, कर यतीम गो जिसरा, कब्रस्तान जो लगे, इल्म तू बाज यो दिल वैरान जो लगे। और शहर है के टल गए ओदी सिरवर शाम, सोच समझ गए चल, टल गए ओदी सिरवर शाम, सोच समझ गए चल, कुबो लक हथ मसोटी अजे क्यों जुआन जो लगे, कुबो लक हथ मसोटी अजे क्यों जुआन जो लगे, न दोस्ती शर्म संग, न दोस्ती हया के नाल, न रिश्तो शर्म संग, न दोस्ती हया के नाल, अजब तू मिन्ना मुसलमान जो लगे, अजब तू मिन्ना मुसलमान जो लगे, बुलबुल पूछे उद उद ना यो डाली कौन कपे, बुलबुल पूछे उद उद ना यो डाली कौन कपे, उल्लू समझावे दो आना यो एक इंसान जो लगे, उल्लू समझावे दो आना यो एक इंसान जो लगे, अंधेरा मटटोल तोरे ओ न लबो ठिकानो असली, अंधेरा
اندھیرا مٹ ٹول توریو نہ لبو ٹھکانو اصلی یو آلڑو شاخ ور خیالی مہمان جو لگے علم تو باج یو دل ویران جو لگے. اگر حکومت ہے اس کے نال نال ایک چھوٹو جو گیت ترنم کی شکل میں پیش کر چھوڑوں. جی بہت اچھو جی، بہت اچھی تم نے اپنی آواز میں اپنا کلام جڑو تھا وہ سناؤ ماشاءاللہ. تو سامعین بہت اچھا پروگرام جڑو تھا وہ چل رہی ہے. خدا بخش خیالی صاحب لوہار ان کو محمد بشیر لوہار صاحب جڑا ہیں یہ ہمارے نال جڑیا ہوئے ترنم کے نال انہاں کولوں اج ہم نے سننا ہے. تو اس کے نال اگر دیکھوں تو ہمارا صفحہ سامعین جڑی ہے اس میں بھی مجھ سارا لوگ ہیں. زاہد ظفر صاحب ہیں کشمیر کلر کے نال ان کو تعلق ہے. بڑا اچھا شاعر بھی ہیں قلمکار بھی ہیں کافی وقت لے لکھے ہیں. انہوں نے پہلا مجھ تعریف کی تھی بشیر لوہار صاحب کی اور خدا بخش خیالی صاحب کے بارے بھی ان کا تاثرات جڑائیں تھے بہت اچھا ہے. اس کے نال اجاز صاحب ہیں وقار صاحب ہیں سجاد صاحب ہیں ہمارے نال جڑیا ہوا. تو اور بھی ہمارا مجھ سارا سامعین جڑا ہے منظور الحق لائیوی صاحب ہے ماشاءاللہ. اگر کسی کو نام لینا بھول گیا ہو تو معاف کریے بعد میں اور پھر نہ لیں گا انشاءاللہ. تو خیالی صاحب تم گیت سناؤ نا تم کہہ ترنم کے نال گیت سناؤ جی بسم اللہ. مائیو سنے گا یا گیت سنے گا؟ جو تم سناؤ گا کیونکہ آج تھرا کو خاصا کچھ سننا ہے. مائیا بھی سنا گا گیت بھی سنا گا. تم پہلا جو تمہیں اچھا لگا وہ سناؤ. گیت ایک عرض ہے کہ کدے مل جانو تھو آتے تجاتے کدے مل جانو تھو آتے تجاتے رو ہجر گئے کالی راتیں کدے مل جانو تھو آتے تجاتے وے پیار کی گل نیت یاد آویں وے گل پیاری مجھ ستاویں وے پیار کی گل نیت یاد آویں وے گل پیاری مجھ ستاویں کیوں توڑ بیٹھا نباتے نباتے کدے مل جانو تھو آتے تجاتے کیوں بھول بیٹھا تم سنگت لاگے کیوں بھول بیٹھا تم سنگت لاگے رکھیا تھا کچھ راز چھپا گئے اویا راز فاش چھپاتے چھپاتے اویا راز فاش چھپاتے چھپاتے کدے مل جانو تھو آتے تجاتے کئی بار تکیا رستے میں جاتا کئی بار تکیا رستے میں جاتا اڈی کو تمنا کدے مت آتا گیا نس کیوں تم بلاتے بلاتے کدے مل جانو تو آتے تجاتے تھارا اون رایا ور لیا کمانا تھاری یاداں گا لکھیا افسانہ تھارا اون رایا ور لیا کمانا تھاری یاداں ماں لکھیا افسانہ گئی مک زندگی گاتے او گاتے کدے مل جانو تھو
آتے تے جاتے میرا دکھ درد لی تملے فلوریا میرا دکھ درد نہیں تمنے فلوریا سنایا میں یار سجنا نٹوریا سنایا کئی بار سجنا نٹوریا بدل گیا دکھڑا کٹاتے کٹاتے کدی مل جانو تو آتے تے جاتے رویں بل بل نہ سیک وڈالی رویں بل بل تا سیک وڈالی وہ چھوڑا گلاگی تو کے جان خیالی وہ چھوڑا گلاگی تو کے جان خیالی اجڑ گئے چمن ستاتے ستاتے کدے مل جانا تو آتے تے جاتے رو جر گئی ہے کالی راتیں کدے مل جانا تو آتے تے جاتے شکریہ جناب بہت خوب جی ہوں رو ہجر گئیں کالیاں راتیں کدیں مل جانا تو آتے ہیں جاتے ہیں کیا بات ہے جناب بہت خوب تھا کلام جڑا ہے ہمیشہ بہت ہی اچھا ہوگا دل کا ہے اس نے سنتا رہی ہے اسی واسطے آج ہم نے خاص طور پر تھارے نال بشیر لوہار صاحب سے پروگرام رکھا تھا جی تمنا رج کا سنا گا اور سامعین جڑا ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے سنے لگا اور آج کل کلب ہاؤس میں تھوڑی تبدیلی آنے کے بعد سامعین کا تاثرات جڑا ہے ہم وہ بھی دیکھ سکیں نال نال انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش بھی کروں گا تو اس نے اگے ہونا ہماری دو شخصیت جڑی ہیں ہم چاہاں دواں کولوں کچھ نہ کچھ سنتا جاں بشیر لوہار صاحب جو نال ان مخاطب ہوئے گا طارق ابرار صاحب جی طارق صاحب کا ہم بشیر بہت لوہار بہت صاحب سے شکریہ مختار صاحب بہت ہی عمدہ محفل چل رہی ہے بہت اچھی اور سامعین کو بہت بہت شکر گزار ہاں میں ویلا ویلا سر جڑتا رہے اور مارو تعاون دیتا رہے میرو دوجو سوال محمد بشیر لوہار صاحب نے یہ رہ گو کہ سر تم نے گوجری کی مجھ خدمت کی ہے اور اس واسطے ہم تھاری خدمتانہ سلام پیش کرا سر تم یا جی دسو کہ گوجری زبان کی کیڑی گل نے تم نہ متاثر کیو اور تم نے سب تے متی شاعری گوجری ماہی کی ہم جس طرح جانا کہ تم پنجابی ماں بھی کریں اور پہاڑی ماں بھی کریں اور اردو ماں بھی تو گوجری ماں تھارو جڑو کلام ہے وہ زیادہ ہے تو اس کی خاص وجہ ہے اور ہم پوری قوم شکر گزار ہے تھاری اور تھاری خدمتان ہم کریں جی سر بہت شکریہ جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ میرو نام پہلے تے میرا والد صاحب نا یا میرا دادا جی نا لوگ کدھر لوہار کے میں تھا تو ہوں اپنا بھی اس چھپان کی کوشش نہیں کری تو نہ ہی یہ لکھے وہ کسی نے کہ کیڑی قوم جڑی ہے وہ کیڑی بولی بولے گی جس طرح کہ کشمیر ماں کشمیری چاہے وہ پنڈت ہے سکھ ہے سید ہے شیعہ ہے جو جس بھی قوم نال تعلق رکھیں وہ کشمیری بولیں اپنا ملک اس طرح لوگ جڑے ہوئے اس طرح اپنا ملکوں کی بولی ہیں تے ہوں اس گوجری دیہات کے بچ رہا لوگوں کو تو میری ماں جی جڑی ہیں وہ یا جناب ماں بولی کہہ رہی ہوں کیونکہ میرا پرانا جڑا بھی لوگ میرا دادا جی پردادا جی یا
یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی زبان پر اجارہ داری جو مانو یا اس طرح کی کوئی گل نہیں ہوتی. پیار والی بولی ساری زبان سر جس طرح ہم پہلے بھی سنا رہا تھا تو ہم چاہوں کہ کچھ بہت چنگا لگا. میرے کو ایک اور غزل ہے تے یا تھاری او زندگانی تے جین غلارا رکھیا او زندگانی تے جین غلارا رکھیا ادرا گے وچ چھوڑ گئے نال میرے کے دا رکھیا او تو کہ تھی نہیں کنی ہو سو میشر توڑی نال آسمید تیری ماں کتنا میل مکان بنا رکھیا صرف جان گو کیو نا کیو نا ہرس لالچ گاتے کتنا پارا پار چکار رکھیا ہوتے خفیہ کھئی کم کرایا تو کہتی کوئی تک تو نہیں ہوتے خفیہ کئی کم کرایا تو کہتی کوئی تک تو نہیں ملک کرامن کاتب دوئے رب نے گوا رکھیا چھپ چھپ کم کیا تھا تے کرایا باندے سارا جیڑا راز چھپا رکھیا یا زوال نہ پل تو جے تو میرے کولوں جاتی نہ یا زوال نہ بن تو جے تو میرے کولوں جاتی نہ کلی کنی رب نے وچ سزا رکھیا وہ زندگانی ہائے کوڈی ککھ نہ پلے مارے اج اس مشکل ویلا ہائے کوڈی ککھ نہ پلے مارے اج اس مشکل ویلا ظالم نفس شیطان نے دوئے دھوکھا وچ پھسا رکھیا او ظالم نفس شیطان نے دوئے
ਧੋਖਾ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹਾਏ ਕੀ ਉਮੀਦ ਬਸ਼ੀਰ ਜਵੇਗੀ ਕੀਮਤ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਮੀਦ ਬਸ਼ੀਰ ਜਵੇਗੀ ਕੀਮਤ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਜੈਸਾ मेरा जैसा आजिज कितना इतवी पोवे रखिया मोए मेरा जैसा आजिज कितना इतवी पोवे रखिया ओ जिंदगानी ते जीण गला ला रखिया अधरा ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਗਨਠੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਿਦਾਰ ਰੱਖਿਆ बहुत खूब जनाब माशाल्लाह आवाज थारी बहुत ही सोहनी है एक दो बारी तमना सुनने को मौका लगा तो कल्चर अकेडमी में या फिर मारो जो ट्राइबल की तरफ एक प्रोग्राम हो तो उसमें बहुत अच्छा थारो आवाज और बहुत ही कलाम अच्छो जो थारी कलाम भी है तो हमारे नाल एक महफिल में एक और अच्छा गुलकार मुख्तार मस्ताना साहब भी मौजूद हैं उनको मैं कुछ ना कुछ सुनागा तो अगर सफ़े सामीन वाली बखी नज़र मारूं तो मुझ सारा सामीन मारा संग और भी जुड़े आए हैं जिनमें शामिल हैं अब्दुल रशीद शबनम साहब इश्तियाक अहमद मिसबा साहब तो अली परवाज साहब है मेरे नाल शमाइला जी हैं तो मुझ सारा सामीन जड़ा है तब हमारा प्रोग्राम की रौनक बढ़िया में तो अगला सवाल मेरे जुड़ा था वो खुदा बख्श ख्याली साहब संगवाओ ख्याली साहब सुन रहे हैं तुम जी जी सुन रहे हो हाँ तो हमने पहला जिक्र किया तो जे माइया को अच्छा जी तम अपना मतलब सामीन जड़ा सुनने वाला है उन्होंने यह भी दसो जे शायरी में तुमने तमाम जड़ा असनाफ सुखन ने सब पर लिखे है मतलब सीआरफी भी लिखी है शायरी जड़ी है वह भी गजल नज़म कितात या थारो एक की मतलब वखी रुझान रही है जी तो माया भी लिखा है उस तो बाद में जनाब अली गजल नज़म सिहारफी कितात जितना है इन चीज़ों पर लिखते रहो जब भी मौको मिलो तो अपनी तरफ कोशिश करते रहो बहुत अच्छा जनाब और हमने उम्मीद है कि तुम और भी खासो कुछ लिखेगा आने वाली नस्ल जड़ी है उन्होंने वास्ते मुझ सारो मवाद जड़ो तो वो और इकट्ठो करेगा अच्छा हुन मैं ये सुना जी छोटो जो एक माया दरुना कंडो बेरी गो चुभ गयो कंडो बेरी गो चुभ गयो चन मेरी आसांगो रब चढ़ता डूब गयो चन मेरी आसांगो रब डूब गयो के आसिन रायांगी के आसिन रायांगी
جاواਂਗੀ ਲਾਗੇ ਟੁਰ ਜਾਏ ਸੀਨ ਬਰਛੀ ਆਏ ਲਾਗੇ ਟੁਰ ਜਾਏ ਸੀਨ ਬਰਛੀ ਜੁਦਾਈਆਂ यो तो खो जिंदगानी गो दो दिन में मुक जाए शुक्रिया जनाब बहुत खूब जनाब माशाल्लाह बहुत अच्छो कलाम है थारो चाहे माया में गजल में नज़म में सीआरफी में या एक तुमने गीत एक सुनाया था कल्चर अकेडमी में ये पांडा को खड़कार किचन में वो भी ना ले याद है वो भी सुना था तो गलेंगे तो प्रोग्राम में मुझ जड़िए मोअज़्ज़ज़ शख्सियात जुड़ी हैं जिनमें मंजूरुल हक लाइवी साहब हैं, राना रमज़ान साहब हैं, सफ़ीर साहब हैं, ताज़ीम साहिबा हैं, इकबाल हयात साहब हैं, साजिदा बेगम साहिबा हैं, खुर्शीद साहब हैं, जाहिद जफ़र साहब हैं, एजाज साहब हैं, अब्दुल सबूर कादरी साहब हैं, साइमा चौधरी साहिबा हैं, आलम खान हकला साहब हैं, बसीरत साहब हैं, रजीना गुल साहिबा हैं, इश्तियाक मिसबा साहब हैं, रशीद शबनम अवान साहब हैं, शमाइला साहिबा हैं और जावेद मसरूर साहब हैं, गुलाम रसूल साहब हैं। तमाम सामीन को शुक्रगुजार हाँ तम महफिल वो लुत्फ भी ले रहे हैं और प्रोग्राम ना कामयाबी बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा ते एक सवाल पूछूंगा जनाब बशीर लोहार साहब ते कि सर तुमने जम्मू कश्मीर कल्चर अकेडमी की जेडी कॉन्फ्रेंस हुई उन्हां के अलावा केड़ी केड़ी रियासतां में अपना कलाम पेश किए और केड़ी केड़ी जुबान में तुम शायरी करें और केड़ी असनाफे सुखन है जिन पर तुमने ज्यादा तबाह आजमाई की है। जनाब मिलना दे कल्चर अकेडमी गई थ्रू जम्मू कल्चर अकेडमी जी बशीर लोहार साहब किसी वजह नाल हमारा ऑडियंस में चला गया है उनसे गुजारिश है कि उनका स्क्रीन पर ज्वाइन है स्पीकर को बटन आवा वो तुम क्लिक कर गए दोबारा ते हमारा स्पीकर पैनल में शामिल हो जाओ। बहुत जल्द मोहम्मद बशीर लोहार साहब जड़े अपनी गलबात रखेगा उनसे गुजारिश है कि अपनी स्क्रीन पर देखें और ज्वाइन है स्पीकर को बटन उन्होंने मिला वो तभी क्लिक करके ऊपर आ सकें। सामीन इतनी देर मुख्तार मस्ताना साहब ते गुजारिश है कि मैं अपना माइक अनम्यूट करें ताकि मैं टेक्निकल फॉल्ट जो आयो उसने दूर कर गया दोबारा ते जोड़ सकूं। मुख्तार साहब तुम ठीक हैं और अगर कुछ पेश कर सकें मौका मुनासबत नाल थोड़ा जो पेश करो और इतनी देर में मैं बशीर लोहार साहब ना दोबारा ते जोड़ लूं। शायद मुख्तार मस्ताना साहब की आवाज भी नहीं आ रही और मैं उन्होंने को शायद नेटवर्क की दिक्कत है। इसके बाद हम इंशाअल्लाह दोबारा से जुड़ांगा और खुदा बख्श ख्याली साहब ते गुजारिश है कि मैं कुछ ना कुछ सुनावे गुनगुनावे और अपनी आवाज ते सामीन महसूस करें इतनी देर में मैं दोबारा ते रजू करूंगा।
بشیر لوہار صاحب کی طرف تو ہم اتنی دیر میں کچھ سناؤ. الف آئنگا ملا کات کر جنا تیری دید باجو نہیں نا عید میری آوے یاد تیری بار بار سجنا پل پل ڈیکوں تیرا راوے دیکھوں روے اکھ میری زارو زار سجنا تیرا ہجر پورا کم خیالیاں رے بے باج تھارے نہیں ہے چین دل نہ میری طرف یا پیغام کہیے دن رات تڑفوں تھاری دید خاطر ڈاڈی تانگ تھاری صبح شام کہیے ایک جان کسری دوجے غم ڈاڈا اوے کے وہ جانے ان جام کہیے او خیالی جائے رے رب گو واسطوں ہاتھ بن گئے میرو سلام کہیے جیم جلدی موڑ مو ہار گئیے پلکے رب جانے کیڑو حال وے گو روح چھوڑ گئے بت نہ جے ٹر گئے او پھرڑے ملڑو مجھ محال وے گو دن لنگتا لنگتا لنگ گیا رے مینا گزرتا گزرتا سال وے گو جے کر ٹر گیا ہوں خیالیا رے کسرا خاک ماں 10 سال وے گو بہت بہت شکریہ جناب جی مختار صاحب تم جڑو اگلو سوال خالی صاحب تے کرو میں رابطہ میں جی بہت شکریہ بہت اچھی آواز ہے ماشاء اللہ تعالی جی جی میری آواز والی خیالی صاحب جی جی آ رہی بہت شکریہ جی تو بڑی سونی آواز ہے ماشاء اللہ تھاری اور غلطی کے نال محمد بشیر لوہار صاحب صفحے سامین میں چلا گیا اور جلدی وہ اوپر آئیں گے انشاءاللہ اگر تم ہم سن رہے ہیں تو ہم تم تو انوائٹ کرنا مطلب اس کے اوپر تم نے یس کرنی ہے یس کا اوپر کلک کریں گا تو تم اوپر آ جائیں گا پھر تھارو اچھو کلام جڑ ہوتا ہے وہ سنا گا مختار مستانہ صاحب بھی مارن والے تم سنا کرے ہونا جی نہیں مصروف ہیں شاید کدھر اگر تم کچھ سنا سکیں بات جی جی آوالی تھا آواز اگر تم بآسانی ہم کچھ سنا سکیں تو سناؤ ہم انشاءاللہ کچھ مائیا سناما تم جو پرانا مائیا ہے گوجری میں ضرور ضرور جناب ضرور مائیا نظر بس مائیا
कौन छोड़ो जियो नची भरते रोए खुश रहो बोलो मेरा वो मेरो यहाँ करी तेरो भूख वानींदो भूख वानींदो मेरो कौन ने मानेंगो मेरो कौन ने मानेंगो रोजी रब ने बखेरी है रोजी रब तेरी है उते बनो खलक दे या दुनिया पानी है या दुनिया पानी है राल गया मन नमी रल मिले हमें न दुनिया पानी है फुल फुल हो गुलाबांगो फुल फुल हो गुलाबांगो खून कद कर न पवे के नंबर जनाबांगो के नंबर जनाबांगो कोई करे अंग फुल माया कोई करे अंग फुल माया तू मिना ने पुल तो तिनायों गईया फुल माया तू मिना ने पुल तो तिनायों गईया फुल माया वो मैली चादर तो माया मैली चादर तो माया वह तेरी लक मन मेरी भी को माया वो एक मेरी भी को माया जी शुक्रिया आज शायद कोई नेटवर्क को इश्यू बहुत अच्छो जी, थोड़ी नेट की परेशानी थी लेकिन बहुत अच्छी आवाज़ था माशाल्लाह। और सुना अगर सारा कोई नेटवर्क जो तो वो ठीक हो गया। तो सामीन बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है वो जा रहे और बड़ी खुशी की गल है जी मोहम्मद बशीर लोहार साहब एक बारी फिर हमारे नाल आ गए ऊपर जी। तुम सुन रहे हैं मेरी आवाज़? जी हाँ, सारी आवाज आवे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा जी, एक बार फिर तुम जी आए ना जी एक वो सवाल जो है रिपीट कर लिया। मैं यो कह रहे थे कि सर तुमने कल्चर अकेडमी की कॉन्फ्रेंस तो नवा हिंदुस्तान में केड़ी रियासत में जो आपनो कलाम पेश किया और केड़ी जबान में तुम तब आजमाई की है और केड़ी असनाफे सुखन है जिन पर तुमने ज्यादा लिखे हुआ है? कल्चर अकेडमी का बारे में असरा है कि जम्मू कल्चर अकेडमी में बहुत काफी प्रोग्राम हुआ है मेरा। जावेद राय साहब और ने एक दफा अमृतसर का जगदीश प्रोफेसर जगदीश सिंह था, ये जुड़िया हुआ इनके नाल इन्हें या फोन किया जावेद राय साहब और कि मिना जम्मू कश्मीर के बिचों एक अच्छी आवाज और अच्छी गोजरी लिखने वाला ना मेरा दर भेजो। हूँ एक अपने प्रोग्राम चढ़िया बसंत प्रोग्राम उन्हें जो रखे हो तो पंजाबी दरबार में उसमें हूँ बुलायो उसनों फिर मेरी वाकफियत हो गई। उसनों फिर दोबारा 2 दफा दिल्ली प्रोग्राम दितो हमें, बटाला दितो प्रोग्राम, मालेर कोटला प्रोग्राम मेरे हुआ। बल्कि ये सब मिना गोजरी में बुलाता रहे। अलबत्ता मैं पहाड़ी भी मां में इंशाल्लाह काफी कोशिश की है, उर्दू भी थोड़ा बहुत लिखूंगा हूँ। ज्यादातर मेरी गोजरी ज्यादातर मशहूर है। गोजरी मां में काफी जरा भी कल्चर अकेडमी में मैं प्रोग्राम दिता ही वे सब गोजरी में दिता ही और गोजरी में वास्ते मिना बुलाता रहे लोग। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर तुमने अपनी गल रखी। तो सर हम सुनना चाहवा सी हरफी अगर तुम सुनावे तो
بہت ہی اچھا لگا ہوا ہمنا اور سامعین پورا انتظار میں یہی نہیں لکھے وہ اچھا اکا دکا شیر اپنا زبانی لکھا ہوا ہے نہیں تمنا نظر کروں تے ہوں اپنی گوجری ترنم کے جس طرح کہ ہم گراواں ماں اپنا سماج میں گاتا رہا اس ترنم کے بیچ تمنا ہوں اس میں کدے کسی نے نہیں بولے ہو سی میرے خیال کے بیچ جی جی کیونکہ اس وقت لوگ انگریزی تر لاویں جی جی ضرور مولا مولا پیاریا سگ ہو باغے تیرا لاکھ کروڑ احسان سمجھوں لام لا پیاریا سگل باغے تیرا لاکھ کروڑ احسان سمجھوں اے دل کا باغ بہار دیو بیل بوٹا تیرا فضل نے بجن ویران سمجھو سر چکی اوپر میں آپ جیرو تیری مدد دیں بجن تو فان سمجھوں گاؤں گیت ضرور بشیر جگ بیجن ریت پریت خفقان سمجھو میم موڑیے کام کری میاں گے سکو دلاگ باغ بار کتنا میم موڑیے کام کری میاں گے سکو دلاگ باغ بہار کتنا تیرا رات دیو دی دیکھو نالے اور مشتاق ہزار کتنا محنت کش زمین تیار کر کے کریں بیس والی انتظار کتنا سڑیو فصل بشیر دیو بیل بوٹا روڑا نال یہ کھیت بیکار کتنا او این عرض کرتا کتنا برس ہویا قدر کس نہ تیری گزاریاں عرض کرتا کتنا برس ہویا قدر کس نہ تیری گزاریاں پیگے گماگا ڈونگائے سبند راما اٹکل کون دس تلا تاریاں گے تے اس مرض نہ دیکھ
او طبیب سے کس نہ روڑ ہے تیریاں گاریاں گی اے تو دور بشیر تے دور دارو اے تو ہے دور بشیر تے دور دارو پوچھے کس نہ خبر کناریاں گے السلام علیکم بہت اچھا جناب، بہت ہی اچھا کلام، اور بالخصوص رات کے ویلے اگر یہ اس انداز میں بیت انسان سنے نا تے دل یا چاہے جو پوری رات اگر تم بیت جڑا تے گاتا رہیں تے ہم سنتا رہاں شکریہ اور بھی پسند سنانا کر کو انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب یہ میری گوجری ترنم ہے جرا کہ ہم اپنا سماج میں گرام میں بولتا رہا یہ دوجی ترنم ہی ہوں دو چار ایک منا آویں ہی ہیں لیکن منا یا زیادہ پسند ہے ہم آپس میں اس علاقہ کا بچ یہی ترنم رکھا ہے میرا کو زیادہ تر یہی لوگ اسی ترنم سنے نہیں یہ بہت ہی اچھا اور بالخصوص میں تو کہ رات کے وقت کیوں جے میں نے یاد آ گئی تھی نکا ہوتا جس لے گھر بیسا میں کہتے تھے رات کے ویلے اسی انداز میں بزرگ مطلب کتاب پڑھے میں یا بیت گاہ میں تے برابر میں نے لگا تھا جو ہوتا ہے بیٹھا ہوا ہوں بہت ہی اچھی آواز تھاری ماشاءاللہ کلام بھی تھارو زبردست ہے تو اگے بھی سنا تھارا کو خدا بخش خیالی صاحب تھارے والے پاسے آؤں گا مڑ کے ایک بار پھر تو تم کس نامے گا سی آر پی نامے گا یا جو تم جی بشیر لوہار صاحب نے بڑا بہترین انداز میں میں بھی اس سائڈ راغب کیے تھے ہوں دو ایک روڑیا بیت کا تھا رسم میں عرض کروں گا ضرور 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 چلے چلی اینی ٹوک چلا جت پھولا گو لشکار اڑیے جت مالیاں گو این رنگ نیلو جت پانی ہے ٹھنڈڑو ٹھارے اڑیے بہت خوب جناب چل رے گیت گاواں جاگے شنگ رام جت چڑیاں گو او ڈارے اڑیے او خیالی قد تک جاگے رت سونی جتر سامن گو این بدلا ریڑیے اور ان بولوں کو میرا جواب ملا جی جی جناب جے حکم رب گو جد اوئے اود چل پوں گی تیرے نال اڑیا دے تو آن وارت بہار سونی تخید لیاں گا اپنو مال اڑیا دہوں چکوں گی کڑ مدانی آنا تو رہے نا کٹیاں نال اڑیا بنو گی تیری خیالی تو بنی رانجا میں سال اڑیا شکریہ جناب بہت خوب جناب بہت ہی اچھی آواز اور بشیر لوہار صاحب نے تے تم نے بھی بہت اچھا کلام سنایا تے صفحے سامعین بچوں لوگ اپنا تاثرات جڑا ہے تے وہ بھی دیا کریں زاہد ظفر صاحب ہمارے نال کلر علاقہ شوپیاں کا رہنے والے وہ بھی ہے کہ
ایک نرالو انداز جڑو ہے تو وہ سن جو لبو ہے بہت ہی پیاری آواز میں بیتاں کو جاوید مسرور صاحب جڑے وہ بھی پروگرام نہ پسند کریں، غلام رسول صاحب جڑے وہ بھی پسند کریں، رزینہ گل یہ بھی پروگرام کی بہت زیادہ تعریف کریں، اور دو بزرگ شخصیت شاعری کا لحاظ سے بھی اور ہمارا بڑا بھی ہے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا انداز میں پروگرام جو ہے وہ آگے چلا رہے ہیں۔ تو انہوں گزارش کروں گا ہماری ٹیم ممبر شازیہ باجی اور رانا جی وہ اپنا سوال رکھیں بشیر لوار صاحب۔ جی شازیہ باجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بشیر لوار صاحب میرا فیوریٹ شاعر بھی ہیں اور ترنم گان والا شاعر ہیں، انہیں بہت زیادہ لائک کروں پسند کروں، اور بہت بہت شکریہ سر تم پروگرام میں آیا اور ہم نے محظوظ کیو، ہمارا سامعین نے محظوظ کیو۔ سر میرا سوال ہے کہ تھاری اج تک کوئی کتاب آئی ہے گوجری ماں، پہاڑی ماں یا کسی اور دوسری زبان میں، اور اگر آئی ہے تو کیا تمہیں لگے کہ گوجری کسی بھی زبان میں یا کسی بھی ادب واسطے کتاب کو ہونا چھپنا ضروری ہے؟ جی سر۔ حضرت گوجری کتاب جڑی میری ہے میں لکھی بھی ہے، وہ 355 صفحہ کی کتاب جڑی تھی وہ لکھی تھی بہرحال، اس کے بعد گوجری پیور گوجری، اس کے بعد پھر مزید اس میں اضافہ ہوئے تقریباً خاصا صفحہ ہو گیا مہینہ اور بھی انشاءاللہ پہلے لکھی تھی تو کچھ اس کے ابھی گڑبڑ ہو ہی گئی تھی، چلو ہوں کسی کا سین ہو نہیں کرتو یہ کلچر اکیڈمی کا خاتمہ شاہ نواز صاحب ہونا چیز واقع ہے انہیں ڈائریکٹر کی وہ چلی گئی تھی سری نگر تک کسی گم ہو گئی تو دوبارہ انشاءاللہ اس میں کوشش کروں گا ہوں تو نال تھاری کوشش کی ضرورت ہے، منا تھاری مدد کی ضرورت ہے ضرور انشاءاللہ۔ کروں گا اپنی طاقت اللہ ہی کی ہے لیکن اب جلدی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس میں کتاب بنانے والا ہے خود آپ۔ جی جی بہت بہت شکریہ سر، انشاءاللہ تھاری جڑی کوشش ہے رائے گا نہیں جاوے گی، اور انشاءاللہ جتنا تعاون ہو سکے ہم ضرور تعاون دیاں گا، اور انشاءاللہ تھارو جو کلام ہے وہ ضائع نہیں ہوا، وہ تم اپنی کوشش جاری رکھو اور اسی طرح ادب کی خدمت کرتا رہو، اور ہم بہت شکر گزار ہیں تھارا کہ تم اتنا خلوص نال بولیں لکھیں اور شاعری کریں، اور تھارو جڑی شاعری میں پیغام ہے وہ بڑا سونا ہوگا، اور سب سے بڑی تھاری جڑی آواز ہے اس میں ہم بہت ہی محظوظ ہوا، بہت شکریہ سر۔ سر تم کچھ شکریہ جناب، بہت بہت پسند کروں۔ جی جی سر تم کچھ سناوے گا اپنی مرضی نال جڑو کوئی تم نو بہت پیاری چیز لگا تم نو کہ وہ بڑی پیاری چیز ہے تو آج سامعین محظوظ ہوئے اس میں، کیڑی چیز؟ جڑی سب تو جڑی ایسی شاعری تھاری جڑی تم نو آپ بھی بڑی پسند ہے واہ اگر ترنم سنانا چاہیں تو سامعین نو سنا سکیں۔ ہوں سارا کو معافی چاہوں کہ ہوں اس لیے گڈی کا بھی چاند ہے میرا طارق صاحب اور پتہ ہے کو میرے سلیجا ہوئی ہے وفات ہو گئی تھی ہوں جی اس لیے بڑا کچی جی روڈ کے اوپر لگا ہوا ہم تے گڈی ماں پھر انشاءاللہ زندگی رہی اگر کدی تو پھر بلائیے تو پھر تاریخ خدمت میں حاضری دیوں تب تک کے لیے منا فرصت اس وقت بڑا بارش بھی لگی ہوئی ہے گڈی میں بڑا مزے میں آئے ہوں۔ تو تم اگر سننا چاہیں تو مائک میوٹ کر کے سنتا رہو، اور ہم خیالی صاحب کی طرف بداں گا۔ سر تھارا تم بھی ہم یہ پوچھاں گا کہ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک جی 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 شکریہ سر۔ خدا بخش خیالی صاحب تم دسو کہ تھاری کوئی کتاب آئی ہے بند ہے یا نہیں آئی ہے، اور ایک ادیب واسطے ایک شاعر واسطے اس کو کلام اس کو جو نگارشات ہوئے اس نو چھاپنا کتنا ضروری ہوا ہے، اور اپنی تم سٹرگل کی تھوڑی جی مختصر جھلکی پیش کرو تو پھر ہم دوبارہ تے ترنم نال سنا گا تھارا کو کچھ اور بھی، اور جموں کشمیر والے گیت کے ساتھ اپنے گانوں والے۔ میں جت تک تم نے کتاب کو ذکر کیا ہے تو یہ بڑی بد نصیبی رہی ہے کہ
پہلے تو شروع میں جڑی میری زندگی کی پہلی غزل ہے جڑی میں زندگی میں سب تو پہلے جس ویلے ہوں گزر ہاسٹل ڈوڈا تو میرا ساتھی سنگی پڑھتا رہا تو میرو ایک عارضی جو آرڈر ہوئے جس کی وجہ تو پڑھائی جڑی ہے وہ ادرستہ رہ گئی، تو اس کے اوپر میں ایک غزل لکھی تھی، تو اس غزل نے بعد میں ہوں ڈھونڈنے لگو تو وہ غزل کدھر غائب ہو گئی، اور پھر میں نے بڑو پچھتاوو لگو کہ ایسی چیز میں نے محفوظ کرنی چاہیے تھی۔ اس تو بعد میں کوشش کی کہ ڈائریاں اپنیاں نہ کٹھی کر گئے، پھر کچھ ساتھیوں نے میں نے کیونکہ تم لکھے تو بہت کچھ ہے جناب، تھارو جو مواد جڑو ہے ضائع نہ ہو جائے، آنے والی نسل واسطے جو بڑو ضروری ہے، اس کے بیچ کچھ پرانا لفظ ہیں جڑا کل لبنا بڑا مشکل ہے، تو پھر میں کوشش کر کے کتاب اجے میری تیار نہیں ہوئی، لیکن تھارو ساتھ ہوئے گو انشاءاللہ، تو میری اپنی کوشش ہے کہ اس سال سردیاں میں جب چھٹی پوئیں گی تو ہوں کسی اچھا تھاری رائے کے نال کسی اچھی شخصیت نہ اپنا یہ سارا مٹیریل جڑو ہے جڑو لگ بھگ 600-700 صفحات پر میری جڑی قلم نے کام کیو ہے، وہ کچھ ٹکڑا میں اکٹھا کر کے رکھے ہوئے ہیں، کچھ تھوڑا پرفیٹ بھی کروائے ہوئے ہیں، کوشش کر رہی ہوں واٹس ایپ پر جڑا لکھا ہے وہ اتوں انٹرنیٹ کے ذریعے کٹ کے جمع کر رہے ہوں، تو شازیہ بہن جیسی تو تھارا جیسا لوگ انشاءاللہ تعاون دے گا، تو امید ہے کہ میری تحریر جڑی ہے وہ بھی کسی گوجری صف میں شامل ہوئے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر تم نے ماشاءاللہ بہت کام کیا، اور 600-700 صفحہ کہنا آسان ہے تو لکھنا بہت مشکل ہوئے، اور تم نے یہ جمع کیو مواد ہے انشاءاللہ، تھاری جڑی کوششیں ہماری جڑا تعاون ہے انشاءاللہ رہ گو تھارے نال، اور انشاءاللہ تھارو کلام ضرور بند آوے گو۔ تو سر ہم اس ٹائم سننا چاہواں جموں تے کشمیر والو گیت ہے جڑو تھارو لکھے بھی۔ اچھا اچھا، جموں کشمیر والو گیت جی اس طرح جی لکھے ہوا ہے کہ بن گئی پری کی تصویر میرو جموں تے کشمیر، قصو بن گئے رانجو ہیر میرو جموں تے کشمیر، فلانگی یارانی ہے تے ٹھنڈڑو اس گو پانی ہے، ٹھنڈڑو اس گو پانی ہے، ہر کوئی عاشق اس کو دیسے ایسی حسن جوانی ہے، ایسی حسن جوانی ہے، کر گئی دل نہ لیرو لیر میرو جموں تے کشمیر، بن گئی پری تصویر میرو جموں تے کشمیر، حسن تیرا گا چمکارا ساری دنیا کی نظراں ماں، ساری دنیا کی نظراں ماں، تیرو ذکر ہر دم ہووے روز سنایم خبراں ماں، روز سنایم خبراں ماں، نرم طبیعت ٹھنڈی تاثیر میرو جموں تے کشمیر، بن گئی پری کی تصویر میرو جموں تے کشمیر، دوروں پاروں نظر جمائی کس ویلے ہتھ آوے تو، کس ویلے ہتھ آوے تو، حسن تیرا کی موج لٹا تھا جے ایک واری تھاوے تو، جے ایک واری تھاوے تو، تڑفا تڑفا گئی دل چیر میرو جموں تے کشمیر، بن گئی پری کی تصویر میرو جموں تے کشمیر،
ہر مذہب کا لوگ بسے، ہندو مسلم سکھ عیسائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی، نظر چاہے دیکھے کیڑو، کس نر اتنی ہمت آئی، کس نر اتنی ہمت آئی، پاڑے چولی ولی فقیر، میرو جموں تے کشمیر، بن گئی پری کی تصویر، میرو جموں تے کشمیر، رنگ برنگا بوٹا عصمت، رنگ برنگی مالی، رنگ برنگی مالی، امن سکون رکھے رب، منگ دوار خیالی، منگ دوار خیالی، ڈاڈی سونی اے تصویر، میرو جموں تے کشمیر، بن گئی پری کی تصویر، میرو جموں تے کشمیر، او میرو جموں تے کشمیر۔ جی بہت ہی خوبصورت آواز، یہ گیت جس ویلے بھی ہم سنا تھا ہم تر و تازہ ہو جمع، اور یہ گیت ہمیشہ گوجری ادب کی تاریخ میں سنہرا لفظوں میں لکھو جائے گا۔ شاید میری آواز نہیں تھی پہنچ رہی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گیت ہمیشہ گوجری ادب کی تاریخ میں سنہرا لفظوں میں یاد کیا جائے گا، خیالی صاحب کو کلام، اور یہ گیت ہم نے جس ٹائم بھی سنا تھا یہ تر و تازہ کر چھڑا، بہت بہت شکریہ سر۔ اور سامعین میں کافی تعداد جڑی ہے، بہت مشکور ہے، میں دل کے شکر گزار ہوں۔ سلمان صاحب بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں نسیم باجی گیت گاویں، لیکن آج نسیم باجی کے بہت زیادہ مصروف ہیں، اس کے باوجود بھی جڑی ہیں، اور پروگرام کو آغاز بھی انہوں نے اپنا پیشہ وارانہ انداز میں کیو، اور اس واسطے معذرت چاہواں سلمان صاحب تارو شکریہ، تم نے میسج کیو، آئندہ ضرور کتا نسیم باجی گیت سناویں گی۔ تو اس کے بعد پروگرام نو اگے بتاتا ہوں، میں گزارش کروں ہماری بہت ہی معزز ٹیم ممبر ہیں نگت اپنا راستات اپنا جڑا خیالات ہے آج کی محفل کا بارے، آج جڑی مہمان شخصیت بلائی ہیں انہوں کا بارے تاثرات پیش کریں گے اور کریں گی، اور اس کے بعد ہم سامعین کے کوشچن بھی لیا گا، اور سامعین جڑا بھی سامعین ہمارے نال جڑیا بھی ہیں بھی اگر اپنی رائے رکھنا چاہیں تو ہینڈ ریز کو آپشن ہم نے اوپن کیے ہوئی ہے، ہم اس نگت باجی کی گل بات کے بعد ضرور ہینڈ ریز کو کر گئے ہمارے نال سپیکر پینل میں جڑ گیا اپنی گل رکھ سکے گا۔ جی شکریہ۔ جی شکریہ طارق صاحب، السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ شکریہ مینا خیالات کو اظہار کو موقع دینے واسطے، اور تمنا تے ہوں اج ایک بار پھر دل کی گہرائیاں نال مبارکباد پیش کروں کہ کلب ہاؤس کا اس پلیٹ فارم پر، اس عظیم چینل پر نت نواں پروگرام اور انتہائی اہم پروگرام بالخصوص تاریخی اور ادبی اہمیت اگر گل کراں تو اپنی اس اعتبار کے نال ایک انتہائی منفرد پروگرام ہے۔ آج ایک بار پھر تم نے ایک منفرد پروگرام منعقد کر گئے، کہوں گی کہ زبان واسطے ایک بہت بڑو کام کیو۔ تو اس ضمن میں ہوں دو چار گل کہتی چلوں کہ آج کا اس پروگرام میں کہوں گی کہ انسانی حیاتی کے تمام پہلوؤں لے کے تو نہیں گل کرتا ہوں، ہاں ادبی حوالہ نال یہ چیز ضرور کہوں گی کہ انسانی زندگی میں قصہ کہانیاں کی ایک قدیم روایت رہی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس نے بھی ادبی درجہ حاصل کیے ہوئے ادبی ایک قسم کی ادبی روایت رہی ہے۔
اس تو بعد داستان گوئی آئی، اس تو بعد ناول آیا، پھر اس کے بعد افسانہ آیا، اور اج وہ دور تے افسان چنگ ہوا گیا ہے۔ پھر مشاعرہ کی بھی اپنی ایک شان رہی ہے عرائد ماں، اور یہ ایک عظیم تے زندہ روایت رہی ہے، اور یا گوجری جیسی بڑی اور زندہ زبان کے اندر بھی موجود رہی ہے۔ مشاعرہ کی ایک روایت جڑی ہے وہ سرکاری سرپرستی میں ہویا میں یا نجی ادبی تنظیموں کے نے منعقد کروایا میں مشاعرہ منعقد کروایا جاتا رہا ہے اور آج بھی کروایا جا رہے ہیں۔ ان کی مقبولیت تو کوئی بھی نمکر نہیں، اور مشاعرہ میں جد جد بھی شعراء نے اپنو کلام پڑھے ہوئے اور بالخصوص ترنم کے نال پڑھے ہوئے اس وقت یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ ترنم کے نال ایک سوز پیدا ہوا ہے، ایک الگ کیفیت پیدا ہوا ہے۔ جد جد بھی ہوں کہ شعراء نے شاعری کتنی ہی خوبصورت لکھی ہے، جب تک نہ اس نے لے تال سر کو ساتھ لبو تب تک وہ زیادہ مقبول نہیں ہوئی ہے۔ کتابی صورت میں کتنی بھی عمدہ کتاب کیوں نہ میں اس فائدوں صرف ان لوگوں نے حاصل کیا جو حرفاں کی شناخت رکھیں۔ آج ہم دیکھا ملوک میں یا اور دیگر کئی کتاب اکثر ہمارا جرا بے شخصیاتوں کو بھی بے لوگ کہہ لو کہ جرا اگرچہ دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا لیکن بھی ان اشعار نہ خوبصورت ترنم والی آواز میں گا ضرور۔ یہ ایک انسانی فطرت بھی ہے کہ اس میں جب بہت زیادہ دکھ ہے درد ہے اندر ایک درد کو غبار ہے کہ اس نے غبار کڈن واسطے کچھ نہ کچھ چن کے ضرور ہے، جس نے اردو ہم گنگنان بھی کہاں گا تے گنگنان یا یو گان کو ایک ایسو لہجو ہے، یو ایک ایسو فن ہے، سچ تو یہ ہے کہ یہ غم کا اظہار کو بھی ہے، درد کا اظہار کے نال درد نہ کٹ کرن کو ایک وسیلو بھی ہے، اور جد جد بھی ترنم ہمارے بندے آئے ہوئے ہیں ہر ایک کرنا یہ لوگ کو کہ یہ میرا درد کی دوا ہے، اور اس ترنم نے اس خوش لہانی نے داد ضرور بٹوری ہے۔ دوجا نمبر پر یہ بھی احساس ہوا کہ یہ ایک ایسی سریلی آواز ہے جیڑا میرا درد کی دوا جیڑی کہ کسی کا زخمہ کی دوا ہو سکے۔ کسی نے ترنم چنگو لگے یا نہ لگے لیکن سچ تو یہ ہے قدردان آج بھی موجود ہیں اور سدا موجود رہے۔ ہمارا آج گئی اس پروگرام کا حوالہ کے نال اگر ہم گل کراں تے جی جناب خدا بخش خیالی صاحب، جناب بشیر لوہار صاحب، دوئے شخصیت ایک کو تعلق ضلع پونچھ کے نال پتا پیر پنجال نال کہہ لیں گا تو دوجا کو تعلق ضلع ڈوڈا بلیس علاقہ کے نال۔ پہلا تو کہ ہم اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمت ہیں ان کو شکر ادا کرتے نہیں کر سکتا، وہ اس وجہ تو ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کی جتنی بھی سہولیات ہیں کہ ہم پہنچ تو بیساں بے ڈوڈا بلیس تو بیسے لیکن اپنا خوبصورت ترنم کا نال انہوں نے ہم نے محظوظ کیو ہے، یہ ایک عظیم ٹیکنالوجی ہے اور یہ بھی ہمارا واسطے ایک بلیسنگ ضرور ہے۔ نال ہی نال یہ کہ بشیر لوہار صاحب انتہائی سنجیدہ قسم کا شاعر ہیں، یہ ہمیشہ پونچھی کے اندر ہی نہیں ریاستی سطح پر جت بھی مشاعرہ منعقد ہوا تو ان نے ہمیشہ اپنی خوش لہانی کے نال محفل میں داد حاصل کی ہے، ہوں گواہ ہاں ان کی مجلساں کی بڑی بار ان نے محفل میں یہ سچ مچ آ کے اللہ رب العزت نے ان دو خوبیاں کے نال نوازے ہوا ہے، خوش لہانی بھی تے نال نال شعر کہن کی صلاحیت۔ یہ بھی ہمارا سماج کو اثاثوں ہے، چاہے خدا بخش خیالی صاحب ہیں، مختار مستانہ صاحب ہیں یا بشیر لوہار صاحب۔ انسان کے اندر ایک صفت بھی اگر وہ جس تو دوجا محظوظ ہے جس تو دوجا نہ فائدو ہے تو وہ بہت بڑی صفت، اور بیک وقت دو صفات رکھنی اپنے اندر
اور اللہ تعالیٰ کو کسی انسان نہ دو صفتوں تو نوازنوں یا اس کی بہت بڑی کرم نوازی ہے شیر کہن کی صلاحیت بھی اور پھر ترنم کا نال اس دوجاں تک پہنچان کی صلاحیت بھی ہوں اج کا پروگرام میں ان ترو شخصیات نہ حصہ لینا ترے شخصیات نہ خیالی صاحب بشیر لوہار صاحب اپنا مختار مستانہ صاحب نہ دل کی گہرائیاں نال مبارکباد پیش کروں کہ اللہ رب العزت کہ دعا گو بھی ہاں کہ یہ خوش لہانی جڑی ہے یہ سدا قائم رہے اور اس کے نال جو سوز ہے اس سوز متاثر ہے اور جب کسی کی آواز متاثر بے بولا متاثر بے اور دوجا کا دل میں تو ذہن میں جگہ بنا لے اور طارق صاحب نالی نال تم نے بھی مبارکباد پیش کروں گی کہ تم ہمیشہ تو نت نواں پروگرام پیش کر کے اپنا سامعین تک ان کی ہوں کے مطابق ان کا خیالات اور جذبات کے مطابق چلن کی کوشش کریں کہ نال ہی نال زبان واسطے بہت بڑو کام کرتا جا رہے ہیں اور سارا اس قافلہ میں اگرچہ مارو جڑو یوگدان ہے حصہ ہے وہ نہ کے برابر ہے بہرحال جتنوں بھی آج کا اس پروگرام میں اس خوبصورت اور خوش الہان اور انکومی کے پرسوز ترنم نے محظوظ کیو میرے کو الفاظ نہیں ہے کہ وہ اس کی تعریف کر سکوں ہاں یہ امید کروں کہ آئندہ بھی تم اسی طرح کا ایک پروگراموں کا سلسلہ بالخصوص ملاقات پروگرام کے تحت شعراء ضرور ملاقات کرواوے گا ہم ان کا حالاتوں میں واقف ہوا خیالی صاحب فرما رہا تھا اور سب تو بڑی گل کہ میں آج کا اس پروگرام میں مہمانہ کی صداقت پسندی والی گل بہت اچھی لگی اکثر لوگ ایک اچھا مقام پر جا گئے نا اپنا ماضی نہ اور بالخصوص تلخ اور غربت والا ماضی نہ پلا چھوڑے راجوین نے جس انداز کے نال اظہار کیو بشیر لوہار صاحب بھی کر رہے تھا اپنی حیات کی تلخیاں کو اور اس مفلسانہ دور کو سوال یہ ہے کہ جن نے مفلسانہ زندگی گزاری اور ان کے اندر اج مخلصانہ ادا ہے جڑی سارا نہ جیت لائے علی صاحب واقعی ایک دم چھوٹو بچو ایک ماں جیسا سایہ سر تو اٹھ جان کو چٹکو محسوس کرے تے پھر اس چٹکا کا بدل میں کدے کدے یوں لگا کہ ماں کو بدل سے کہیں اور شے ہو نہیں سکتی لیکن پھر بھی جو شاعری اور ترنم دوئے صفات تو اللہ رب العزت نے تمنا نوازو واقعی کہ وہ درد وہ سوز اج بھی ہے جو ماں کی فرقت ماں تم نے جو اپناؤ یا اللہ رب العزت نے تمنا بہت بہت شکریہ تم نے ہمارا پروگرام کی ایک اللہ رب العزت تھاری آواز نہ تھاری شخصیت نہ سلامت رکھے اور زمانہ کی تمام اور بلائیاں تو محفوظ رکھے ہم مارو عظیم اثاثوں ہیں مارو عظیم سرمایوں ہیں اور طارق صاحب امید کروں کہ تم آئندہ بھی اسی طرح کا خوبصورت پروگرام ضرور منعقد کرواتا رہے گا بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ نگت باجی بالکل سامعین جانے کے نگت چودھری صاحبہ جڑی ہیں ایسا ایسا مقالہ ایسا تبصرہ کرنے میں مہارت رکھیں اور اسی واسطہ ہماری ٹیم میں ہر قسم کا اور ہر فن مولا شخصیات ہمارے نال ٹیم قافلہ میں جڑی ہوئی ہیں شخصیات کو لفظ میں اس واسطے استعمال کیوں واقعی نگت باجی شخصیات کا درجہ پر فائز ہیں اور شخصیت کا جڑو رتبہ انہوں کو بہت اچھا ہے اور انہوں نے جڑا تاثرات پیش کیا حق بجانا بھی اور ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں اور انہوں نے پروگراموں نہ صرف ترتیب دیتو بلکہ انہوں نے کامیاب بنانا انہوں کو مجھ کردار ہے بہت بہت شکریہ اور بالکل ہم جڑا ہے پروگرام کا اخیرہ کا مرحلہ میں پہنچ رہے ہیں اور سامعین مارے نال انہوں تے ہم تاثرات بھی لیا گا کہ انہوں نے ہمارا پروگرام کس طرح لگے اور صفحے سامعین میں جتنی بھی شخصیات موجود ہیں میں بھی اگر اپنی گل رکھنا چاہیں تو ہینڈ ریز کو آپشن کھولو بھی ہے اور
اس کے علاوہ بھی کمنٹ باکس بھی سائٹ پر بنے ہوا، ادھر بھی تم لکھ کے اپنا تاثرات رکھ سکے۔ میں گزارش کروں گا زاہد ظفر صاحب سے کہ بھی اپنا تاثرات رکھیں، ہمارا اس پروگرام نو بھی کس نظر نال دیکھیں، اور اس طرح کا پروگرام ہونا کیوں ضروری ہے، اور باقی بھی جو بھی اپنی بھی رائے رکھیں ضرور سامعین سنگ سانجی کریں۔ جی زاہد ظفر صاحب تم تو جی جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلا ہوں اس کلب کا سارا منتظمین ان کو بہت بہت شکر گزار ہوں کہ بحثت ایک طالب علم انہوں نے منا اتنا بڑا ادیبہ میں اپنا تاثرات پیش کرنے کی اجازت دیتی۔ جیسا کہ ہم سب جانیں کہ موجودہ دور میں بولیاں نے بھی زبانوں کی جڑی ہے حیثیت حاصل کر لی ہے، مگر اس کو سب سے بڑو ریزن جڑی ہے وجوہات جڑی ہے وہ ہے کہ انہوں نے اپنو ادب جڑو ہے ہمیشہ زندہ رکھو، اور ادب کا ہی بلبوتا ور اس وقت زبان کسی مقام تک اور کسی کا پہچان بنا سکی۔ ادب تی بغیر زبان کی کائے بھی پہچان نہیں، یا وہ بحثت ایک طالب علم کو ہاں تو میرا تی زیادہ تم یہ چیز جانی۔ تو مگر اگر ہم دیکھیں کہ موجودہ دور میں اتنا زیادہ پلیٹ فارم ہونے کے بجائے بھی ہماری جڑی گوجری زبان ہے یا ادبی لحاظ نال کہیں نہ کہیں پیچھے ہے، کہ جیسے کہ ہم کشمیری کو اگر دیکھاں یا اردو کو اگر دیکھاں یا دوجی چیز دیکھاں دوجی زبان دیکھاں انہاں میں بہت زیادہ پلیٹ فارم نوجوانہ نہ ملی یا لکھاڑی نہ ملی، یا چاہے وہ افسانہ نگار ہے، ناول نگار ہے، شاعر ہے، اس نے اس طرح کا پلیٹ فارم ملا کہ وہ اگے جان کی کوشش کرے۔ اور مارا بھی کئی گوجری ادیب ہیں جڑا اس وقت اردو میں لکھ رہے ہیں، اور کئی ایسا میرا دوست ہیں جڑا گوجر ہو گیا کشمیری میں لکھ رہے ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ شاید انہوں نے اس طرح کا پلیٹ فارم نہیں ملیا، یا اس طرح کا گائیڈ نہیں ملیا، یا اس طرح کا کوئی رستوں نہیں ملیو جس پر وہ چل گئے اپنی گوجری زبان کی پذیرائی کر سکے۔ تو منا زیادہ کچھ نہیں کہنا ہوں، اتنا کہوں گا کہ جو کلب ہاؤس کا جتنا بھی منتظمین ہیں، چاہے طارق ابرار صاحب ہیں، مختار صاحب ہیں، نسیمہ جی ہیں جڑی اینکرنگ کریں، یا نگہت صاحبہ ہیں جنہوں نے تاثرات، یا شازیہ چودھری صاحبہ ہیں، یا دوسرا حضرات ہیں، یہ جتنا بھی اس پروگرام نہ چلاویں یہ اس وقت مارے واسطے ایک بہت بڑو اثاثو ہے، کیونکہ مارا جسا نوجوان اپنا انہاں کلاکاراں نہ یا انہاں ادیباں نہ ملی جڑا مارے تی پہلا اپنا ورثو چھوڑ کے چلے گیا، مگر ہم انہاں نہیں جانتا کہ میرے واسطے آج اس پروگرام میں کئی جڑا ادیب شامل ہوا ہے میرے واسطے ایک نو نات، اس لیے نو نات ہو کیونکہ شاید میں گوجری زبان کو زیادہ مطالعہ نہیں کر پایا، یا میرے واسطے پلیٹ فارم نہیں۔ اس پلیٹ فارم کے تھرو آج تک میں جتنا بھی پروگرام دیکھے ان میں بڑا نواں لوکاں نہ ملے، اور منا یہ پتہ چلیو کہ ماری گوجری زبان میں بھی کئی اچھی چوٹی کا ادیب، شاعر، فلسفی یا افسانہ نگار یا ناولسٹ یا دوسرا لوگ رہے ہیں۔ تو یہ سارو جڑو کریڈٹ ہے اس ویلے یہ سارو مارو اس کلب کو ہے کہ یہ اس وقت اس ٹیکنالوجی کا دور میں یا اس الیکٹرانک دور میں یا جس نام کہیں گا موتیاتی دور، اس دور میں بھی ایک ایسا کلب چلا رہے ہیں جس کے تھرو ہم نواں نوجوان یا نواں سیکھن والا، یا نہیں کہتا کہ لکھن والا، سیکھن والا نوجوان جڑا اپنی زبان واسطے کچھ کرنا چاہیں انہیں ایک ایسا پلیٹ فارم ملے۔ اور اس کے علاوہ ہوں یوں کہ اس پروگرام کے حوالے یوں کہنا چاہوں کہ یہ پروگرام بڑو خوبصورت انداز نال آج شام پیش کیے گئے ہو، اس میں جتنا بھی کلاکار تھا، ادیب تھا، جن نے اپنی غزل پیش کی یا جنہوں نے گایو، بڑو خوبصورت انداز تو اور بڑو پیاری انہوں نے غزل سنائی، اس واسطے ان کو بڑو شکر گزار ہوں۔ اور آخر میں اس کلب ہاؤس کو شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے منا ایک دو منٹ کچھ کہنے کو موقع دی، تو باقی شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ زاہد ظفر صاحب، تم نے جڑا الفاظ استعمال کر گئے ہماری حوصلہ کی، یا اس نے ہمنا اور طاقت دیتی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتا رہوں گا، اور تھارا جیسا نوجوان ہمارے ساتھ بنتا رہے گا تو انشاءاللہ اپنی طرفوں جتنا رول ادا کر سکا ہم مل گئے پوری ٹیم یو کام انجام دیں گا۔ اور سامعین کو بہت مشکور ہاں کہ ہمیں ہمیشہ تعاون دیں اور اپنا تاثرات بھی رکھیں۔ اگر کوئی سامعین اس ویلے بھی اپنا تاثرات رکھنا چاہے، میں دیکھ رہی ہوں بننا پارتے جاوید سحر صاحب جڑے ہیں، بہت شکریہ تھارو، نثار سلطانی صاحب ہیں، محمد اشرف صاحب ہیں، ساجدہ بیگم صاحبہ ہیں، سلمان صاحب ہیں، بہت شکریہ، ڈوڈا تے خاقان سجاد صاحب ہیں، نسیم گلاب گڑی صاحب ہیں، چودھری ارشاد صاحب ہیں، شمائلہ جبین صاحبہ ہیں،
اشتیاق احمد مصباح صاحب ہیں، عرفان کانڈل صاحب ہیں، بشیرت صاحب ہیں، عبد الصبور قادری صاحب ہیں، اعجاز صاحب، سفیر صاحب، رانا رمضان صاحب، بہت بہت شکریہ تم جڑیا ہوئی ہیں اور رات کا 10 سوا 10 تک تم ہمارے ساتھ نبھا رہے ہیں، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا ہے، ہماری محنت اسی ویلے رنگ لیا ہوا ہے جس ٹائم تم جڑے اور ہم نہ بڑو فخر فیل ہوا کہ اتنا سنجیدہ اور ادب نواز اور قوم واسطے سوچنے والا، غور فکر کرنے والا، عمل کرنے والی شخصیات سامعین صفحے سامعین میں بھی جڑے اور مہمان شخصیت کا طور پر بھی تشریف لے آئے، بہت بہت شکریہ۔ آج کو پروگرام اخیر والا مرحلہ میں ہے اور وقت ویلو بھی کافی ہو چکے ہوا تھا، میں گزارش کروں گا کہ پروگرام میں جتنا بھی شخصیات اور جتنا بھی سامعین جڑیا، جتنی بھی شخصیات نے اپنا تاثرات دیتا اور بالخصوص ہماری جڑی مہمان شخصیات ہیں محمد بشیر لوہار صاحب اور خدا بخش خیالی صاحب، انہوں نے جڑی کنٹریبیوشن دیتی ہے گوجری ادب نام، انہوں نے سلام پیش کرا اور انہوں کو شکریہ ادا کرا کہ انہوں نے دعوت قبول کر گئے، یہ تشریف آوری یقینی بنائی۔ جی شازیہ بازی تے گزارش ہے کہ میں شکریہ کی تحریک پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اج کا مہمان جڑی دو شخصیات موجود رہی، خدا بخش خیالی صاحب اور محمد بشیر لوہار صاحب، ہم طارق ابرار آفیشیل کلب ہاؤس کی طرفوں ان کا مچ شکر گزار ہاں اور ان کو شکریہ ادا کراں کہ وہ اپنوں قیمتی ویلو کٹ گئے، ہماری دعوت پر آیا اور ہماری دعوت قبولی اور اپنا خوبصورت کلام اور خوبصورت شاعری نال اور خوبصورت مترنم آواز نال ہمنا نوازیو، تھارو بہت بہت شکریہ اور تم بنیا رہا اس ویلا توڑی۔ بشیر لوہار صاحب مجبوری کی وجہ سے تھوڑا ہمارے نال ڈسکنیکٹ ہو گیا، لیکن خدا بخش خیالی صاحب لگاتار ہمارے نال بنیا رہا اور اپنا کلام نال نوازتا رہا اور خوبصورت بات چیت نال بھی انہوں نے ہمنا محظوظ کیو اور ادب کا لحاظ نال، زبان کا لحاظ نال باقی جتنی شخصیات نے گل بات کی، نکت چودھری صاحبہ نے کی اور ان کے علاوہ شاہد مختار صاحب جڑیا تھا، ان کو بھی بہت بہت شکریہ، انہوں نے کلام سنان کی کوشش کی تھی لیکن نیٹ ورک کی وجہ سے کچھ پوری طرح ہم سن نہیں سکیا، بہرحال ان کو بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمنا اپنا وقت دیتو اور ہمیشہ کئی بھی محفل وے جڑی ادبی وے یا کئی سیاسی وے غیر سیاسی وے یا ادبی وے، اس کو اس کی جڑی اس کی کامیابی جڑی وے وہ جڑا سامعین میں سنن والا، جڑا ناظرین میں دیکھن والا یا سنن والا، ان پر ڈیپینڈ ہے کہ ان نے کتنا کامیاب بنائے پروگرام اور ہمارا جتنا بھی سامعین ہمارے نال جڑیا رہا انہوں نے اس محفل نہ کامیاب بنایو اور انہوں نے توڑ تک ہمارا پروگرام سنیو، ان کی بھی بہت بہت شکر گزار ہاں، پورا طارق ابرار آفیشیل کلب ہاؤس کی طرفوں بہت بہت زیادہ شکر گزار ہاں، شکریہ ادا کراں اور جتنا سامعین تھا اس وقت تک یہ موجود ہیں، رانا محمد رمضان احمد صاحب، سفیر بادشاہ صاحب، اجاز اے رضا صاحب، عبد الصبور قادری صاحب، بصیرت چودھری صاحب، عرفان کاندل صاحب، اشتیاق احمد مصباح صاحب، شمائلہ چودھری صاحبہ، نسیم گلاب گڑھی صاحب، چودھری ارشاد صاحب، خاقان سجاد صاحب، سجاد قادری صاحب، محمد اشرف اوان صاحب، نثار سلطانی صاحب اور بڑا ہی خوبصورت لب و لہجہ کا مالک اور بڑا خوبصورت شاعر، گوجری زبان نہ ایک ڈائی دین والا شاعر جاوید سحر صاحب اور چودھری رشید
चौहान साहब और इनकलाबी रशीद साहब भी हैं, शाजिद जी इनकलाबी साहब भी हैं। और सारों को बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और हमारा सामीन सलमान साहब, इन सब को फ़र्दन फ़र्दन बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कराम। और दोबारा हम इनते यह उम्मीद भी रखा कि इसी तरह हमारा प्रोग्राम नाल जुड़ता रहेगा और हमारा प्रोग्राम ना कामयाब बनाता रहेगा। एक बार फिर तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब हाउस की पूरी टीम की तरफों हूँ तम सारा को शुक्रिया अदा करूँ और ख़ासकर जी मेहमान शख्सियात थी उनको शुक्रिया अदा करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको ना रह गयो वह बहुत माजरत चाहवा। और रशीद इनकलाबी साहब थारो भी बहुत बहुत शुक्रिया। तम चिरका जुड़िया लेकिन फिर भी तम कोशिश करें जुड़न की। बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आइंदा किसी ईद के बाद हम दोबारा प्रोग्राम करांगा किसी मौजू पर किसी शख्सियात नाल अच्छा प्रोग्राम करने की हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह मिलांगा अगले हफ्ते। दियो इजाजत।